اب اگر ہم تاریخ کو ہی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن صرف تعداد کا نام نہیں تھی. پاکستان کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی اس کی ایک بڑی مثال ہے. 1947 کی پہلی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے کل اراکین 69 تھے. ان میں سے 31 اراکین لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ان کی اہمیت صرف یہ نہیں تھی کہ وہاں لائرز کی تعداد زیادہ تھی. اصل اہمیت یہ تھی کہ وہ ایک نئی ریاست کے بنیادی ڈھانچے، آئین سازی، قانون سازی اور ادارہ سازی کے مرحلے میں موجود تھے. وہ صرف اسمبلیز میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ایک مقصد کے لیے آئے تھے. اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں ایسٹ پاکستان سے 44 نمائندے تھے، ویسٹ پاکستان سے 13، NWFP سے 3، سندھ سے 3 اور لیگل بیک گراؤنڈ رکھنے والی اہم شخصیات بھی شامل تھیں. مثلا محمد علی جناح جو کہ بیرسٹر ایٹ لاء تھے، لیاقت علی خان صاحب جنہوں نے 1918 میں LLB کیا، 1921 میں LLM کیا اور انر ٹیمپل سے بیرسٹر ایٹ لاء بھی ہوئے. سر محمد ظفر اللہ خان صاحب جو ایک معروف لائر اور جورسٹ تھے. مولوی تمیز الدین خان صاحب جنہوں نے رپن کالج آف کیلکٹا سے لاء کیا. فیروز خان نون صاحب جو انر ٹیمپل سے بیرسٹر تھے اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے. سردار بہادر خان صاحب جو LLB تھے اور اہم سیاسی ذمہ داریاں ادا کرتے تھے. عبدالرب نشتر صاحب جنہوں نے علی گڑھ سے LLB کیا اور بعد میں ویسٹ پنجاب کے گورنر بھی رہے، اور دیگر کئی قانونی پس منظر رکھنے والی شخصیات بھی. لیکن ان سب کی اصل اہمیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی لیگل انڈرسٹینڈنگ کو ریاست کی تعمیر کے لیے استعمال کیا. اور بالکل اسی طرح کہ اگر ہم بھارت کی پہلی 1952 کی لوک سبھا کو ہی دیکھیں تو وہاں کل اراکین 499 تھے اور ان میں سے 180 اراکین لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے. یعنی تقریباً 36% یہ بن جاتے ہیں. یہ صرف ایک تعداد نہیں تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ نئے جمہوری نظام میں قانون، آئین اور گورننس کی سمجھ رکھنے والے افراد لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ تھے. اور اب اگر ہم دنیا کے کامیاب سسٹمز کو ہی دیکھیں تو وہاں بھی لیگل ایکسپرٹیز کو صرف الیکٹڈ لائرز کی تعداد سے نہیں ناپا جاتا. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ لیگل ایکسپرٹیز انسٹیٹیوشنز کے اندر کس طرح استعمال ہو رہی ہے. مثلا برطانیہ میں لیجسلیشن ڈرافٹنگ، گورنمنٹ ڈیسیژنز میکنگز اور پالیسی پروسیس کے لیے ایک باقاعدہ لیگل سٹرکچرز موجود ہیں. وہاں قانونی ایکسپرٹیز کو پالیسی فارمیشن اور قانون سازی کے عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اور اسی طرح امریکہ میں کانگریس کے اندر صرف الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہی اہم نہیں ہوتے، بلکہ لیجسلیٹو کونسلز اور لیگل ایکسپرٹس کا بھی انسٹیٹیوشنل کردار موجود ہوتا ہے. یعنی کہ ایک میچور سسٹم میں سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ کتنے لائرز پارلیمنٹ میں موجود ہیں. اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا لیگل مائنڈز انسٹیٹیوشنز کے اندر لا ریفارمز، لیجسلیشنز، کانسٹیٹیوشنل انڈرسٹینڈنگز اور پبلک پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے.